بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف کتب سیرت میں آج جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کتاب بر صغیر کے اردو سیرتی ادب میں ابتدائی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں بلکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے جزیرہ انڈیمان میں قید و بند کی صعوبتوں کے وقت اس کتاب کو تحریر کیا گیا۔ یہ کتاب حافظے کی مدد سے تحریر کی گئی۔ یوں سمجھیے کہ یہ بر صغیر کی وہ پہلی کتاب ہے جسے تصنیف کرتے ہوئے مصنف نے اپنی یادداشتوں کو اپنے ذہن پر انحصار کیا، کیونکہ اس قید و بند کی صعوبتوں میں انہیں کسی کتاب تک رسائی حاصل نہیں تھی۔ میری مراد اس کتاب سے تواریخ حبیب الہ ہے جو میرے سامنے یہ رکھی ہوئی ہے۔ یہ تواریخ حبیب الہ، یہ اس کا تاریخی نام ہے۔ یہ سیرت کی بر صغیر کی ابتدائی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ تاریخی نام سے مراد یہ ہے کہ کتاب کا ایسا نام رکھنا جس سے کوئی ایسا عدد برآمد ہو جس سے اس کے سن تالیف کی طرف اشارہ ہو۔ یہ تواریخ حبیب الہ تواریخ سے 1217 نکلتا ہے اور حبیب سے 22 عدد برآمد ہوتا ہے اور الہ سے 56، یہ کل ملا کے 1275 بنتا ہے۔ تو یہ مولانا مفتی عنایت احمد کاکوروی کی کتاب ہے۔ جب انہیں 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی میں انہیں ایک جزیرہ میں قید کر دیا گیا تھا، جزیرہ انڈیمان، اور وہاں انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی تھی اور اس کا نام انہوں نے تواریخ حبیب الہ رکھا، اور 1275 ہجری میں یہ کتاب تصنیف ہوئی۔ عیسوی اعتبار سے 1858 یا 1859 کا سال بنتا ہے۔ مولانا مفتی عنایت احمد کاکوروی یہ بر صغیر پاک و ہند کے ایک نامور مصنف، مدرس اور تحریک آزادی کے ایک رہنما کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ جب 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی ہندوستان میں استعماری طاقت کے خلاف، تو انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا ہوا تھا، اور جب یہ جنگ ناکام ہوئی اور مسلمانوں کو اس میں شکست ہوئی تو ان کا فتویٰ انگریز کے ہاتھ میں لگا، اور اس فتوے کی پاداش میں انہیں ایک جزیرہ میں قید کر دیا گیا جو جزیرہ انڈیمان ہے، جسے ہم سزائے کالا پانی بھی کہتے ہیں۔ مصنف وہاں قید ہو گئے، اور وہاں اور بھی مجاہدین آزادی تھے، مولانا فضل حق خیر آبادی بھی وہاں قید تھے اور دیگر بھی۔ مولانا کے حافظے کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مولانا عنایت احمد کاکوروی وہاں قید ہیں، اور تراویح رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اور تراویح سنانا جو ہے وہ تراویح کی نماز کا اہتمام کے لیے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کوئی حافظ نہیں ہے۔ مولانا عنایت احمد کاکوروی اس قید میں انہیں قرآن کریم کا ایک نسخہ مل جاتا ہے، اور وہ روزانہ کیا کرتے ہیں، ایک پارہ وہ یاد کرتے ہیں اور وہی رات کو پھر تراویح میں سناتے ہیں۔ تو مولانا عنایت احمد کاکوروی نے اسیری کے زمانے میں وہاں 28 دنوں میں قرآن پاک کو حفظ کیا۔ یہ بڑی بات ہے، یہ ان کی قوت حافظہ کا پتہ دیتا ہے، اور ساتھ میں قرآن پاک سے اور دین سے وابستگی کا بھی اس سے اظہار ہوتا ہے۔ وہاں کسی کے اصرار پر سیرت کی کتاب لکھتے ہیں، اور اس کتاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بھی بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا بھی بیان ہے، اور شفاعت کبریٰ کا بھی بیان ہے۔ یہ کتاب کالا پانی کی جیل میں لکھی گئی، اور مولانا کے پیش نظر کسی قسم کی کوئی ایسی کتاب نہیں تھی کہ جس کو مطالعہ کر کے وہ اس کو تحریر کرتے، حتیٰ کہ ان کے پاس وہاں کاغذ بھی اس طرح دستیاب نہیں تھا۔ تو اس کا انہوں نے تاریخی نام رکھا تواریخ حبیب الہ، جیسے میں نے بتایا کہ اس سے 1275 ہجری برآمد ہوتا ہے۔ عیسوی اعتبار سے یہ 1858 یا 1859 بنے گا۔ اسی قید و بند کی صعوبت میں مولانا عنایت احمد کاکوروی نے اور بھی کتابیں لکھی، مثلاً درس نظامی میں ایک بڑی مشہور کتاب ہے
علم الصیغہ فارسی زبان میں ہے، اور صرف کے جو فن صرف ہے اس میں یہ کتاب ہے، اور اس کا بھی تاریخی نام ہے، یعنی یہ 1275 میں لکھی گئی، اور علم الصیغہ جو ہے وہ 1276 میں لکھی گئی۔ تو علم صیغہ سے جو عدد برآمد ہوتا ہے وہ 1276 ہے۔ مولانا کاکوروی نے وہاں کسی انگریز کے کہنے پر تقویم البلدان کا عربی زبان سے اردو میں بھی ترجمہ کیا، اور یہ بھی ایک مشکل کام تھا کہ آپ قید میں ہوں، آپ کے سامنے لغات نہ ہوں، اور آپ اپنی یادداشت سے اور اپنے حفظ سے، اپنی جو آپ کے سینے میں علم محفوظ ہے اس سے آپ کسی کتاب کا، اور اتنی بڑی کتاب کا ترجمہ کریں، اور یہ تقویم البلدان کا ترجمہ ہی مولانا کی رہائی کا پھر سبب بنا تھا۔ یہ کتاب بارہا چھپی ہے، اور جو سب سے قدیم نسخہ جو مجھے ملا وہ ہے 1871 کا، جولائی 1871 ربیع الاخر 1288 ہجری میں یہ نسخہ مطبع منشی نیول کشور لکھنؤ سے شائع ہوا تھا۔ ریختہ کی لائبریری پر سرچ کریں گے تو آپ کو وہاں سے بھی مل جائے گا۔ دوسرا قدیم ترین نسخہ مطبع نامی لکھنؤ کا ہے، جو 1894 1311 ہجری میں اشاعت سے مرصع ہوا۔ یہ کتاب بہت پاپولر کتاب رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو قبولیت عامہ عطا کی، اور یہ جب سے معرض تحریر میں لائی گئی یہ اشاعت کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہوتی آئی ہے، اور آج بھی یہ ہو رہی ہے۔ کبھی تواریخ حبیب الہ کے نام سے یہ کتاب جو میرے سامنے موجود ہے یہ دارالاسلام لاہور سے اشاعت پذیر ہوئی ہے جناب رضا الحسن کے اہتمام سے، اور اسی طرح تواریخ حبیب الہ کے علاوہ دیگر ناموں سے بھی یہ کتاب بارہا شائع ہوتی رہی۔ ابھی میرے سامنے ایک اور نسخہ رکھا ہوا ہے، یہ مکتبہ مہریہ رضویہ ڈسکا کا ہے، لیکن یہ سیرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہے۔ تو یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً انہوں نے اس کو اخلاص کے ساتھ لکھا ہوگا، تو تب سے آج تک یہ مسلسل اشاعت کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہوتی آئی ہے۔ مولانا عنایت احمد کاکوروی نے اس کتاب کو 3 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا باب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے واقعات کا احاطہ کرتا ہے۔ دوسرا باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر وصال تک کے واقعات کا احاطہ کرتا ہے، اور تیسرا باب جو اس کتاب کا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کرتا ہے، اور اس کا ایک خاتمہ ہے جس میں شفاعت کبریٰ کا بیان ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مکمل سیرت کی کتاب ہے، جو 1858 یا 1859 میں 1275 ہجری میں معرض تحریر میں، مولانا کو 1277 ہجری میں وہاں کالا پانی کی قید سے رہائی نصیب ہوئی، اور اس پر میں یہاں ایک قطع تاریخ رہائی جو ان کے شاگرد مولانا لطف اللہ نے کہا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں فن تاریخ گوئی جو ہے وہ کتنی اس کا رواج تھا، اور اساتذہ اور اردو ادب کے ماہرین جو ہے وہ مختلف واقعات کو قطع تاریخ کی صورت میں کہتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد ہیں جو بڑے ہی مشہور صاحب گزرے ہیں، مولانا لطف اللہ علی گڑھی۔ انہوں نے ایک شعر لکھا اور قطع تاریخ لکھا: چوں بفضل خالق ارض و سما، استازم شد ز قید غم رہا، بہر تاریخ خلاص آں جناب، بر نوشتم ان استازی نجا۔ ان استازی نجا اس سے 1277 ہجری برآمد ہوتا ہے۔ تو 1277 ہجری میں مولانا عنایت احمد کاکوروی کی رہائی ہوئی، اور پھر آپ رامپور منتقل ہو گئے، وہاں ایک ادارہ قائم کیا اور درس و تدریس میں مشغول ہو گیا۔ 1279 ہجری میں آپ حج کے لیے جاتے ہیں۔ اس حج کے سفر کے دوران جو کہ بحری سفر تھا، اس میں بھی وہ اپنی تالیف اور تصنیف کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور جدہ کے قریب کسی پہاڑ سے
ان کا جو جہاز تھا وہ ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ یوں آپ حالت احرام میں اور جب آپ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جہاز غرق ہو جاتا ہے اور آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ تو 17 شوال المکرم 1279 ہجری بامطابق 6 اپریل 1863 کو یہ 50 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں اور جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ تو اس کتاب یعنی تواریخ حبیب الہ کا مطالعہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطالعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اتباع نصیب ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتباع نصیب ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی، اور ساتھ میں اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔